السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب بجٹ کی بات کی جاتی تھی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بہت ریلیف ملنے والا ہے حکومت کی جانب سے۔ اب جب منی بجٹ کی بات کی جا رہی ہے اور اس میں تو بالکل واضح طور پہ بتا بھی دیا گیا ہے کہ 300+ بلین جو ہے وہ مزید ٹیکسز عوام کے اوپر لگائے جائیں گے، اس سے کتنی ہماری عام آدمی کی زندگی متاثر ہوگی، اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گیس شارٹیج جو ہے پورے ملک کے اندر وہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ جو صنعت کار ہیں وہ بھی شدید پریشان ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جو سٹنگ گورنمنٹ کے ایم این ایز ہیں، یعنی آفتاب صدیقی صاحب نے میڈیا کے اوپر آ کے کہا کہ جو انرجی کے وزیر ہیں وہ فون نہیں اٹھاتے، بات نہیں سنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں عوام سے تو عوام آپ سے سوال کرتی ہے حلقوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ یہ جو حالیہ انتخابات ہوئے جس کی ابھی تک گونج جو ہے وہ اسلام آباد کے ایوانوں میں سنائی دی جا رہی ہے، اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری میٹنگ جو ہے پارٹی کی وزیر اعظم صاحب نے بلائی، جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں اور ان کی جو تنظیمیں ہیں پورے ملک کے اندر، مرکز سے لے کے صوبے اور پھر نچلی سطح تک، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ایک سپریم قسم کی کمیٹی جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے جو کہ تمام حالات کو جو ہے وہ جائزہ لے گی، انتخابی حالات ہوں یا سیاسی یعنی پارٹی کے جو معاملات ہیں ان کو جائزہ لے گی۔ اب اس میں ویسے تو انہوں نے جو فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا ہے جی کہ اس کے اندر جو چیف آرگنائزر ہیں وہ بھی چلے گئے، سیکرٹری جنرل بھی چلے گئے، تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا چیئرمین بھی اس میں چلے گئے ہیں یا چیئرمین جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب ابھی تک قائم ہیں پارٹی کے۔ بہرحال اس میں کئی وزراء نے جب یہ جو لوکل انتخابات ہوئے کے پی کے اندر 17 ڈسٹرکٹس میں، انہوں نے اس بات کو مانا کہ مہنگائی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا الیکشن کے اندر، اور عوام چونکہ پریشان ہے تو ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے این ٹی پی ٹی آئی فورسز کو ووٹ کیا ان انتخابات کے اندر۔ ان تمام ایشوز کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب سلمان شاہ صاحب، پنجاب حکومت کے آپ مشیر ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ماہر ہے آپ معاشیات کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ شبر زیدی صاحب سابق چیئرمین ایف بی آر، آپ کا بھی شبر صاحب بہت شکریہ۔ بات کا آغاز کرتے ہیں شبر صاحب آپ سے، کائنڈلی یہ بتا دیں کہ منی بجٹ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف کی خواہش کے اوپر لایا جا رہا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ جو ریلیف دیا گیا تھا ریگولر بجٹ کے اندر، سبسڈیز وغیرہ یا جو ٹیکسز نہیں لگائے گئے تھے ان کو وڈرا کر لیا جائے گا۔ سو ہاؤ یو ویو دس ڈیسیژن آف دا گورنمنٹ؟ نیچرلی مہنگائی تو بڑھے گی۔ وہی صاحب تھینک یو ویری مچ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو منی بجٹ نہیں کہتا، یہ منی بجٹ نہیں ہے، اور نہ کوئی چیزیں جو پہلے ایگزمپشن کی گئی تھی اس کو بجٹ میں کیا گیا تھا اس کو ریورس کیا جا رہا ہے۔ جو جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا یہ بڑا پرانا کنسیڈریشن ہے کہ جو آپ کا سیل ٹیکس ہے اس میں بہت ساری اشیاء کو، کیونکہ آپ سسٹم کو آپ نے پورا ویٹ سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہوا ہے کچھ چیزوں کو ایگزیمشن اور زیرو ریٹ کر کے، تو وہ آپ زیرو ریٹنگ اور ایگزیمشن ختم کریں تو ان کو ختم کرنے کی یہ جو بجٹ ہے، جو فائنینس بل ہے وہ آ رہا ہے، اس میں تقریباً 300 بلین کے قریب گورنمنٹ کا ایکسپیکٹڈ ریونیو ہے جو ان اشیاء کو ختم کرنے سے آئے گا۔ تو میں پہلی بات تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ منی بجٹ آ رہا ہے، یہ صرف ان ایگزیمشن اور ریٹنگ کو ختم چلے ہم کرنے اس کی کو بات نام ہے۔ نہیں دیتے، لیکن ٹیکسز جی مجھے بات کرنے دیں۔ جی اس جی میں پلیز۔ جو 2 آئٹم ہیں وہ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، ان میں 2 آئٹم جو ہیں ان کو گورنمنٹ کو ذرا غور کر لینا چاہیے، ان کا پرسیپشنل ایشو بہت سیریس ہوگا۔ ایک جو پاکستان میں اس وقت آج کی موجودہ صورتحال میں دوائیں جو ہیں، دواؤں کا مٹیریل بھی سیل ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے اور دواؤں کی سیل بھی سیل ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے۔ تو جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ دواؤں کا کے بارے میں ایگزمپشن کو ختم کیا جا رہا ہے، کچھ اشیاء پر مجھے ایگزیکٹ ڈیٹیل نہیں پتا مگر وہ ایگزمپشن ختم کی جا رہی ہے۔ اس سرکل میں اس کا کیا امپیکٹ آئے گا پرائسز آف دا فارماسیوٹیکل پر، ایک وہ چیز ہے۔ دوسرا ایگزمپشن آج ہمارے ہاں موجود ہے کتابوں کے اوپر، پبلشنگ اور بکس کے اوپر موجود ہے، وہ اس کے بارے میں بھی یہ ویو ہے کہ وہ ختم کیا جائے گا۔ دیکھیے جہاں تک دواؤں کا سوال ہے، یہ گورنمنٹ، پچھلی گورنمنٹ اور آج کی گورنمنٹ بھی پہلے بھی پاس میں کرتی رہی، ایگزمپشن ختم کرتی رہی ہیں، پہلے کرتی رہی ہیں پھر واپس کرتی رہی ہیں، یہ ہوتا رہا ہے۔
تو میرا ذاتی ویو ہے کہ اس میں جو پرسیپشنل ایشو ہے گورنمنٹ کا وہ بڑا خراب پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بات بنیادی طور پہ یہ بات کہی جائے گی کہ گورنمنٹ نے دواؤں کی قیمتیں بڑھا دی. ابھی ہمیں ایگزیکٹ نہیں پتا کہ اس کا جو انکریز ہے اس ایگزیمشن کا وڈرال، کیونکہ دواؤں کی پرائسز جو ہوتی ہیں وہ ریگولیٹڈ بائی دی گورنمنٹ ہوتی ہیں. تو کیا گورنمنٹ یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ جو اگر ایگزیمشن ختم کرے گی اور پرائسز نہیں بڑھائے گی تو کیا وہ بوجھ مینوفیکچرر برداشت کریں گے؟ اگر وہ ہے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر اگر ایگزیمشن ختم ہونے کے بعد اگر دواؤں کی پرائسز انکریز ہونے جا رہی ہے اور مینوفیکچررز کو کرسپونڈنگلی انکریز دیا جائے گا پرائسز میں، تو شاید گورنمنٹ کی پبلک کی پرسپشن سے وہ چیز اچھی نہیں ہوگی. اور تقریباً یہی بات جو ہے وہ کتابوں کے بارے میں ہے. یہ ہے منی بجٹ جہاں تک میری انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ مجھے کوئی بڑی چیز نظر نہیں آئی. ایک پازیٹیو چیز آنے والی ہے جو آپ دیکھیں گے وہ آئے گی انشاءاللہ تعالی، وہ ہے کہ گورنمنٹ ریٹ کے سسٹم جو ریٹ ہے اس میں ایک سبسٹینٹیو امینڈمنٹ لانے جا رہی ہے، جس سے ہم ریٹ کے سسٹم کو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے آرگنائز سیکٹر میں اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں گے. جو میری انفارمیشن ہے اس فائنینس بل کی یا فائنینس ایکٹ کی جو بھی ہے وہ یہ ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، اس سے کیا مہنگائی بڑھے گی؟ اس کو ہم روک نہیں سکتے. اگر آئی ایم ایف نے، ظاہر ہے کہ ان کی اگر خواہش ہے، وہ چاہ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے، اگر انہوں نے یہ پاکستان کی جو ایک وہ قسط آنی ہے پیسوں کی $1 بلین کی، تو پھر تو یہ کرنا پڑے گا. تو اس سے مہنگائی تو بڑھے گی. جی وحید صاحب، پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہماری کن پٹی پہ کوئی بندوق نہیں رکھتا، ہمیں زبردستی کوئی آئی ایم ایف کے پاس لے کے نہیں جاتا. ہماری اپنی کمزوریاں جو ہیں، ہمارے اپنے خسارے جو ہیں، وہ ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں. آئی ایم ایف کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل ہم نے ایک فیوریٹ قربانی کا بکرا بنا ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ رہی ہے تو آئی ایم ایف کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، ٹیکس اگر کم کیے، ٹیکس اگر ایگزامشن کھینچی جا رہی ہے تو آئی ایم ایف کی وجہ سے کھینچی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے. آئی ایم ایف ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک خاص بجٹری خسارہ رکھنا ہے. دیکھیے، اگر ابھی جون کے مہینے میں کچھ مہینے پہلے، 6 مہینے پہلے اگر ایک بجٹ آیا تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب منی بجٹ لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو تخمینہ آپ نے ظاہر کیا تھا، جو بتائے تھے جون کے مہینے میں، وہ سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں. یا تو آپ کی آمدن پوری نہیں ہو رہی اور یا آپ کے اخراجات بہت بڑھ گئے ہیں، تو اس لیے آپ کو ایک منی بجٹ لانا پڑ رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ ٹیکسز وڈرا کرنے پڑ رہے ہیں. دیکھیے، کوئی 350 ارب روپے کے ٹیکس ایگزمپشن جو دی گئی تھی وہ واپس لی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 350 ارب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مینوفیکچر جو ہے وہ ابزارب نہیں کرے گا. وہ 350 ارب جو ہے وہ صارفین کے اوپر آ جائے گا اور اس کے اوپر 250 ارب کے اضافی ٹیکسز ہیں. تو یہ ٹوٹل وحید صاحب بجٹ کوئی منی بجٹ جو ہے یہ کوئی 600 ارب روپے کا بن رہا ہے. اور یہ 600 ارب کے نئے آپ سمجھیے کہ زیادہ اضافی بوجھ جو ہے وہ صارفین کے اوپر پڑے گا. اور اس میں جو چیزیں انکلوڈڈ ہیں، 2 چیزیں تو شفر زیدی صاحب نے بتائی ہیں. اس میں کتابیں ہیں، اس میں انڈے ہیں، اس میں سبزیاں ہیں، اس میں دالیں ہیں، اس میں سولر پینلز ہیں، اس میں لیپ ٹاپس ہیں، اس میں موبائل فون ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صارفین کو اب مہنگی قیمت میں جو ہے وہ ملنے لگیں گی. تو یہ قربانی کا بکرا نہ ڈھونڈیں کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں. ہم یہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنے خساروں کی وجہ سے، اپنے غلط تخمینوں کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. سلمان صاحب، کین وی سے نو ٹو آئی ایم ایف؟ آئی تھنک اس سٹیج پہ تو بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہماری سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوئی ہے اور اس کے بعد ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے خاصے سبسٹینشل فائنینسنگ اپروو کی ہے. اور امیڈیٹلی اگر ہم آئی ایم ایف کو خیر بات کہتے ہیں تو وہ فائنینسنگ آپ کی ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو بیرون ملک قرضے ہیں ان کی ریپیمنٹس جو ہیں وہ بالکل امپاسبل ہو جائیں گی. ان کو ری فائنینس کرنا بہت مشکل ہوگا اور وہ اگلے چند سال تقریباً 12 سے 15 ارب ڈالر سالانہ کی ری فائنینسنگ کی ضرورت ہے.
اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسٹ پیمنٹ ہے بیرون ملک قرضوں کا وہ بھی آپ نے پے کرنا ہے، اور جب تک آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہے گا تو وہ بھی آپ کو قرضوں سے ہی پورا کرنا پڑے گا۔ اب آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، یہ بالکل فرق سلیم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ بہت سی کوتاہیاں ہیں جو ہم نے خود کی ہوئی ہیں اوور دا ایئرس، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بیرون ملک قرضے ضرورت سے زیادہ لیے اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے، اور آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان قرضوں کو ہم سروس نہیں کر سکتے۔ آج اگر یہی کرتے، سلمان صاحب آج ہم کتنے 14 بلین پر ڈے لے رہی ہے یہ گورنمنٹ قرضے؟ دیکھیں یہ تو ایک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے نا، کیونکہ آپ کا ایک طرف فسکل ڈیفیسٹ ہے، دوسری طرف آپ کا پرائمری ڈیفیسٹ بھی ہے، تیسری طرف آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اب پرائمری ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو قرضوں کا بوجھ ہے اس کو آپ فائنینس نہیں کر سکتے اپنے ٹیکسز سے، تو آپ کو پرائمری سرپلس کرنا پڑے گا، اور یہی آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہی ہے کہ اب آپ پرائمری سرپلس کی طرف جائیں تاکہ آپ کے پاس ریسورسز ہوں جو آپ قرضوں کو خود سے پے کریں۔ خود سے پے کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ٹارگٹس ہیں آئی ایم ایف کے، اگر آپ کا ٹیکس ریونیو پورا نہیں ہوگا تو اتنا ہی آپ کو ایکسپینڈیچر کٹ کرنا پڑے گا۔ سو یہ جو ہے اوور آل آئی ایم ایف تو انٹرسٹڈ ہے کہ آپ پرائمری سرپلس کریں۔ دوسری چیز آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ بجلی کا جو بل آپ کا آ رہا ہے، سارا پروڈکشن کا بل، ٹرانسمیشن کا بل، ڈسٹریبیوشن کا بل، وہ آپ ٹیکس پیئر پہ ڈالنے کی بجائے اس کو کنزیومر سے لیں، اور اگر آپ کنزیومر سے نہیں لے سکتے تو پھر اپنے بجلی کے نظام کو ٹھیک کریں تاکہ یہ ایک ایکسپلوسیو قسم کا سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ قابو میں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دفعہ بہت زیادہ شکایت آ رہی ہے کہ بل جو ہیں وہ کافی زیادہ لوگوں کے جو ہیں سردیوں میں بھی، یعنی گرمیوں میں جو بل آتے تھے وہ اب سردیوں میں آنا شروع ہو گئے ہیں، 12,000 15,000 18,000 یہاں تک، یعنی ایک چھوٹی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں۔ سو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ ظاہر ہے اب گورنمنٹ جو ہے وہ پاس آن کر رہی ہے انسٹیڈ آف وہ گردشی قرضے والے چکر میں پڑے۔ جی ظاہر ہے کہ آپ کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ بجٹ سے نہ پے کیا جائے، اگر آپ نے بجٹ سے اس کو نہیں پے کرنا تو پھر آپ کو کنزیومر سے لینا پڑے گا، اور اس کے پیچھے جو اصل حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے بجلی کو بہت بری طرح مینیج کیا ہے، آپ نے ٹوٹلی ڈپینڈنٹ کر دیا ہے پاکستان کو امپورٹس پہ، اور امپورٹ کا بل جب بڑھ جاتا ہے، جب وہاں پہ گیس بھی ہے وہ بھی ڈبل ہو گئی ہے قیمت میں، جو تیل ہے وہ بھی ڈبل ہو گیا ہے، تو آفٹر جب وہ پاکستان میں آئے گا اور اس سے آپ بجلی بنائیں گے تو آپ کا بجلی کا بل اور زیادہ ہوگا۔ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سلمان صاحب فاروق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے بھی ایک پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ ٹرانسمیشن لاسز جو ہیں، جنریشن لاسز جو ہیں، تھیفٹ جو ہے، یہ سارے کا سارا جو وہ ان لوگوں کے کھاتے میں چلا جاتا ہے جو پے کرتے ہیں، بل کو پے بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ہنڈریڈز آف بلینز بن جاتے ہیں نا، اس کا اگر حساب لگایا جائے تو وہ یہ قرضے جو ہم باہر سے لے رہے ہیں اس سے تو زیادہ وہ رقم بن جاتی ہے۔ نہیں، آئی تھنک اس میں بھی یہ ہماری جو انویسٹمنٹ جو ٹرانسمیشن میں ہونی تھی اور جو انویسٹمنٹ ڈسٹریبیوشن میں ہونی تھی اور جو ریفارمز انرجی سیکٹر کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے ریفارمز کرنی تھی، وہ کیے بغیر ہم نے بہت زیادہ ایکسپینشن کی۔ حقیقت میں تو نمبر 1 ہمیں ایکسپینشن جنریشن کی بالکل انٹرنیشنل قیمتوں پہ کرنی چاہیے تھی، ہم نے تقریباً ڈبل قیمت پہ کی، اور اس کے سائملٹینیسلی ہمیں ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں ریفارمز اور انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے جنریشن میں تو کر لی، لیکن وہ جو بالٹی تو اس گورنمنٹ نے کوئی 3.5 سالوں میں کیا ہے کوئی ریفارم کرنے کے لیے انرجی سیکٹر کو کچھ کیا ہے سلمان صاحب؟
دیکھیں انرجی سیکٹر کے اوپر بہت سا کام ہو رہا ہے، اس کو کمپیٹیٹیو انرجی میں کنورٹ کرنے کا بھی کام ہو رہا ہے، لیکن یہ کام اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ٹائم آپ لگے کو گا، پتہ ہے ٹائم لگے گا. میں ایک شارٹ بریک لے لوں کوئکلی ناظرین یہاں پہ. جی انرجی کی ریفارم جو ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ ڈومیننس جو ہے فاسل فیول کی ڈومیننس ہمارے اداروں پہ بہت زیادہ ہے، اور وہ جب ریفارم کرنے جاتے ہیں تو ان سے وہ ریفارم نہیں ہو سکتی جو کہ ہمیں اس وقت چاہیے رینیوبلز کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سلمان صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کوئکلی، اجازت دیجیے گا ایک شارٹ بریک ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں. واپس آ کے گیس کے حوالے سے بات کریں گے. پورے ملک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں بہت شدید بحران ہے، اور خاص کر گھریلو جو خواتین ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. یہ جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شبر زیدی صاحب، اگر صنعت کو گیس نہیں ملتی ہے تو بتایا ہی جاتا ہے کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر بھی کمی آ سکتی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا فائنینشیل ایئر، اینڈ ڈیفینیٹلی دیٹ ول آلسو افیکٹ آر ایکسپورٹس. تو ڈو یو تھنک، ایک تو ظاہر ہے کہ گھریلو صارفین ہیں، وہ میں ڈاکٹر فاروق صاحب سے پوچھوں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ صنعتوں کا جو ہمارا ایک یعنی ڈیمانڈ ہے ان کی، ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو ان کو پورا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے رئیس صاحب کہ جو ہمارا پورا انرجی کا سیکٹر ہے اس میں ہماری، جس طرح سلمان شاہ صاحب نے کہا، پاسٹ میں ہم پچھلے تقریباً 20-25 سال سے ہم نے کوئی فنڈامنٹل ریفارم یا کریکشن نہیں کی، اور آپ کا ریلائنس جو ہے وہ امپورٹڈ گیس پر بڑھ گیا ہے، آر ایل این جی پہ بڑھ گیا ہے. یہ پاکستان میں کوئی 10-12 سال 10 سال سے چیز شروع ہے. اب ہماری گیس کی پہلے ہم یہ لگا لیں وہی صاحب، کنزیومر کون کون ہے. بڑا کنزیومر ہے پاکستان میں انڈسٹریل، اس کے بعد ہے کمرشل، اس کے بعد ہے ڈومیسٹک، اور ایک چوتھا کنزیومر ہے فرٹیلائزر جس سے ہم یوریا بناتے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے بنیادی معاشی نظام کو دیکھتے ہوئے ہمیں پریفرنس کس کو دینی ہے. پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس پرائس پہ ہم امپورٹڈ گیس لے کر آتے ہیں وہ گیس کی پرائس ہماری گیس کی الٹیمیٹ سیل پرائس سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے ایک ڈیفیسٹ تو گورنمنٹ کو اٹھانا ہی ہے اوور آل بیس پر. اب وہ ڈیفیسٹ کون سی انڈسٹری، کون سا کمپوننٹ سفر کرے گا؟ انڈسٹری سفر کرے گی، کمرشل سفر کرے گا، ڈومیسٹک سفر کرے گا، یا یوریا فرٹیلائزر والے سفر کریں گے؟ یہ 4 میجر کنزیومر ہیں گیس کے. ہماری بنیادی خرابی جو ہے وہی صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک، میں دوبارہ لفظ استعمال کرتا ہوں، لوگ مجھے مائنڈ کرتے ہیں، پاکستان میں ایک مافیا ہے جس کا نام ہے دکانداروں کی مافیا. وہ ہے کمرشل سیکٹر. یہ دکانیں کھولتے ہیں 11 بجے اور بند کرتے ہیں رات کو 12 بجے، اور یہ ڈے لائٹ استعمال نہیں کرتے، اور کوئی جس نتیجے کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے ان کا صنعتوں کے مقابلے میں بہت کم کنٹریبیوشن ہے. تو میرا سب سے پہلا مشورہ تو گورنمنٹ کو یہ ہے کہ گیس کے ڈے لائٹ کی، پہلے ایک تو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ کنزمپشن کی، پہلے ہم اپنی انرجی کی کنزرویشن کی بات بھی کریں. آپ جب بھی بات کرتے ہیں بجلی کی تو آپ بات کرتے ہیں بجلی میں یہ ہو گیا، مگر کوئی بندہ پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ انرجی کنزرویشن کیسے ہوگی. وہ تو پہلے آپ ایک پاکستان میں کل آرڈیننس نافذ کریں کہ تمام کاروباری کمرشل دکانیں 7 بجے بند ہو جائیں گی، ختم، فنش. دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں 7 بجے کے بعد دکانیں نہیں کھلتی. یہ پاکستان میں یہ ایک غیر تہذیب یہاں پہ تو یافتہ لوگ روایت جاتے ہی رات کو ہو ہیں، گئی ہے. شام کو جاتے ہیں جب کاروبار سے واپس آتے ہیں. نہیں کوئی کاروبار نہیں ہے، بدماشی اور کچھ نہیں ہے. بیسیکلی میری گرینڈ مدر کہتی تھی کہ جو آدمی رات کو گھر سے باہر نکلتا ہے مغرب کے بعد وہ شریف آدمی نہیں ہوتا. تو یہ تو بنیادی طور پہ یہ بیکار کی بات ہے، یہ سب بدماشی اور کچھ نہیں ہے. تو جو پہلے تو کنزرویشن آف انرجی پہ کام کریں. دوسری بات آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے سائیوان میں پلان لگا لیا کول پاورڈ، ٹھیک ہے، پہلے آپ کول کو لے کر آئیں گے سائیوان تک، پھر بجلی کو ایکسپورٹ پروڈکٹ بنائیں گے، واپس لے کے جائیں گے. ہمارا پورا اکنامک پیراڈائم جو انرجی کا ہم نے لوکیشن کی ہے اس میں بنیادی غلطی ہے. آپ جس طرح سلمان صاحب نے بالکل کہا کہ اگر آپ امپورٹڈ فیول سے انرجی بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو بنانی ہوتی ہے کوسٹل ایریاز پر، اور وہاں سے پھر آپ ٹرانسمیشن لائن کے تحت شفٹ کرتے ہیں جی بالکل انٹیریئر. بالکل.
تاکہ کاسٹ اس کی کم ہو, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کا مسئلہ کم ہو. یہ پاکستان کی بنیادی انرجی کا مسئلہ ہے. اچھا لاسٹ چیز جو میں اس کے بارے میں کوئی واضح پوزیشن نہیں رکھتا, مگر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس پرائس پہ ہم گیس دے رہے ہیں یوریا پلانٹس کو, وہ کیا کمپیٹیٹو ہے یا نہیں ہے, اور کیا ان کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمیں یوریا امپورٹ کرنا فائنینشلی وائبل ہے یا ہمیں انڈسٹری چلانی ہے ایکسپورٹ کے لیے. اب یہ ایک کمپیریٹو انالیسس ہے. وہی صاحب پرابلم پاکستان میں یہ آتی ہے کہ جب کوئی بھی بات کی جاتی ہے اس کو سیاسی پہلو میں دیکھ لیا جاتا ہے, اور فیصلے بھی سیاسی پہلو میں کر لیے جاتے ہیں. گیس کو یوریا میں استعمال کرنا ہے, گیس کو انڈسٹری میں استعمال کرنا ہے, کون سی انڈسٹری میں استعمال کرنا ہے, ڈومیسٹک کو کس طرح دینا ہے گیس, یہ سب چیزیں ہم نے کبھی بیٹھ کے سنجیدہ طریقے سے, کم از کم میں نے اس کے اوپر کبھی کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ نہیں دیکھی ہے. مگر آج جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑیں گی, اور ہمیں یہ انڈسٹری کو کسی بھی حال میں ہم گیس کا نہ ریٹ بڑھا سکتے ہیں, نہ ہم انڈسٹری کی گیس کو کوئی کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, بیکاز وہ ہمارا ایکسپورٹیبل سرپلس کریٹ کر رہی ہیں, اور ان کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ انڈسٹریز ہماری کسی حال میں بھی. شبر زیدی صاحب, آپ نے دکانداروں کو تو کہہ دیا کہ یہ مطلب بدماش ہیں, لیکن جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ شریف لوگ ہیں سارے, لگتا ہے. نہیں دیکھیے سر, میں یہ نہیں کہہ رہا شریف لوگ کی بات نہیں کر رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھیے سر میری بات سنیں, 11 بجے دکان کھول کے اور رات کو 12 بجے دکان بند کرنا, یہ کسی ملک میں دیکھا ہے آپ نے؟ پاکستان کے علاوہ کوئی ملک بتا دیں آپ. لیکن یہاں پہ ویسے کوشش بالکل یہ ہے کہ وہ ان کا آپ کوئی کمرشل, آپ ان کی لائٹیں دیکھیں, ان کا طریقہ دیکھیں, ان کا آپ دیکھیں. بدماش کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ انہوں نے بدماشی اس سینس میں کہ ہم بند نہیں کریں گے, مطلب یہ سینس ہے. جی بالکل آپ سے, جی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. انڈسٹری جو ہے وہ آپ کو امپلائمنٹ دے رہی ہے, وہ آپ کا ایکسپورٹیبل سرپلس بنا رہی ہے, وہ آپ کو آپ کے لیے آپ کا را یوز کر رہی ہے, اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کرتا. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پاکستان میں اوور کمرشلائزیشن نہیں ہو چکی ہے؟ کیا ہمارے پاس کمرشلائزیشن, اوور کمرشلائزیشن نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا شبر صاحب. میں ڈاکٹر فاروق صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ مجھے بتائیں کائنڈلی کہ یہ جو بحران ہے اس کی گورنمنٹ ذمہ دار ہے, کیونکہ جو انرجی منسٹر ہیں وہ پریس کانفرنسز میں آ کے کہتے ہیں جی کہ ہماری تو کوئی اس میں ذمہ داری نہیں ہے, ہم نے کوئی مطلب ڈیلے نہیں کیا, ہم نے ایسٹیمیٹ صحیح لگائے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ پرائسز جو بڑھ رہے ہیں, ایک طرف آپ کے پاس شارٹیج ہے, دوسری طرف پرائسز بڑھ رہے ہیں, there is no balance in it. جی بھائی صاحب, اصل سوال یہی ہے جو بھی آپ نے پوچھا کہ کیا حکومت اس کی ذمہ دار ہے یا نہیں. دیکھیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ یہ ڈٹرمن کرے کہ کون بدماش ہے اور کون شریف ہے. حکومت کا کام ہے پلاننگ کرنا. اب یہ اتنا کمپلیکس معاملہ نہیں ہے, اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو روزانہ کی گیس کی ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 5.5 بلین کیوبک فٹ ہے. یہ ہمیں سب کو پتا ہے. ہم پروڈیوس کر رہے ہیں 4 بلین, یہ بھی ہم سب کو پتا ہے. تو حکومت کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ 1.5 بلین کیوبک فٹ کا روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک خسارہ ہے جو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اب حکومت کی شاید ترجیحات کچھ اور تھیں, وہ امپورٹ کرنا بھول گئی تھی. پھر جب اس کو خیال آیا, جب وہ اٹھی, تو اس وقت تک جو ہے وہ گیس کی قیمتیں بڑی مہنگی ہو چکی ہوئی تھی. تو معاملہ اس کو پیچیدہ نہ بنایا جائے. ہم سب کو پتا ہے کہ 1.5 بلین کیوبک فٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارا خسارہ ہے, وہ ہم نے امپورٹ کرنا ہے. اچھا, 2 چیزیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. دیکھیے اگر عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. اس وقت تقریباً 2 سے 2.5 بلین ڈالر کی سالانہ کی بنیاد پہ گیس چوری ہو رہی ہے اس ملک کے اندر. اس چوری کو روکنا ہمارے کنٹرول میں ہے. اب ہم 2-2.5 بلین ڈالر دے دیتے ہیں قطر کو, وہاں سے RLNG لے آتے ہیں. اگر ہم اپنی چوری روک لیں تو شاید وہ قطر سے ہمیں جو امپورٹ ہے وہ نہ کرنی پڑے. پھر ایک امریکن ادارہ ہے وہ ہمیں بتا چکا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 109 ٹریلین کیوبک فٹ کے گیس کے ذخائر ہیں. ہم ایکسپلوریشن نہیں کر رہے ہیں, پچھلے کئی سالوں سے ایکسپلوریشن نہیں ہو رہی ہے. تو ایک بڑی سٹرونگ لابی ہے جو امپورٹ کرنا چاہتی ہے, جو یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر ایکسپلوریشن کریں, ہم اپنا تیل نکالیں, ہم اپنی خود سے گیس پروڈیوس کریں. تو وہ امپورٹ لابی ہے. تیل بھی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, LNG بھی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر حکومت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے پیچیدہ بزنس میں پڑ سکے اور صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کر سکے. تو پھر یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. تو ظاہری بات ہے, آپ کے سوال کا جواب ہے کہ حکومت ذمہ دار ہے,
حکومت کو یہ معلوم تھا کہ 1.5 بلین کیوبک فٹ کی روزانہ کی شارٹیج آ رہی ہے، تو پھر وہ امپورٹ کیوں نہیں کی گئی اور صحیح ٹائم پہ کیوں نہیں کی گئی؟ اور دوسری وہ دو چیزیں کہ وہ چوری کو روکنے کے لیے کوئی کسی قسم کی اصلاحات نہیں ہو رہی ہیں. نہیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ پھر پرائم منسٹر ہمارے جو ہیں، جو ایک تبدیلی کے نعرے کے اوپر آئے اس ملک میں حکومت انہوں نے فرسٹ ٹائم سنبھالی ہے، ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ مطلب پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، انرجی کے وزیر کی ذمہ داری ہے، فائنانس والوں کی ہے، پیٹرولیم، کس کی ذمہ داری ہے پھر یہ؟ اور یہاں پہ پھر اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ہوتی؟ 3.5 سالوں میں ہم نے دیکھا انہوں نے وزراء کو نکالا، سائیڈ لائن کیا. ہیلتھ میں دیکھ لیں آپ، ندیم بابر کو آپ دیکھ لیں، باقیوں کو دیکھ لیں، لیکن کسی کو انہوں نے اکاؤنٹیبل نہیں بنایا. پھر یہ کس قسم کی، یعنی یہ تو مدینہ کی ریاست تو انصاف کی بات کرتی تھی. دیکھیے، اگر آپ 2018 کا جو منشور ہے پی ٹی آئی کا وہ کھول کے دیکھیں تو اس میں بہت ہی واضح طور پہ پاکستان کی جو معاشی پرابلمز ہیں ان کو لکھا گیا ہے. اس کا مطلب کہ 2018 میں پی ٹی آئی کی ٹیم کو یہ معلوم تھا کہ معاشی پرابلمز کیا ہیں، اور وہ اتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے وحید صاحب، 61 صفحات پہ وہ مشتمل ہے. اس میں نہ صرف پرابلمز بتائے گئے ہیں بلکہ ان کے حل بھی بتائے گئے ہیں. اس لیے میں اس ڈاکیومنٹ کو اتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ کہتا ہوں کہ ساتھ ہی ساتھ حل بھی بتائے گئے ہیں. اور 61 صفحات میں کوئی 40 مرتبہ ریفارم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. اصلاحات لے کے آنی ہے، پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں اصلاحات لانی ہے، گیس کے شعبے میں اصلاحات لانی ہے، بجلی کے شعبے میں اصلاحات لانی ہے. تو 2018 میں پی ٹی آئی کو یہ پتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ پرابلمز کیا ہیں اور ان پرابلمز کے حل کیا ہیں. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہو پایا. ہم وہ اصلاحات جن کا ذکر کیا گیا تھا اس منشور کے اندر، اس کے اوپر کوئی خاص ٹیم ایسی تشکیل نہیں دی جا سکی جو ان کے اوپر عمل درآمد کرتی، جو منصوبہ بندی کرتی، اور پھر کوئی نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے نظر آتے. ڈاکٹر سلمان صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ گورنمنٹ، آپ ماشاءاللہ چونکہ گورنمنٹس، مختلف گورنمنٹس کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی آپ رہے، ایک تو یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ فائنانس منسٹر، اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے پاس آپ ان کا اپنا کوئی پارٹی کا فائنانس منسٹر نہیں. اسی طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نے 22 سال سٹرگل کیا ہے اور میرے پاس 200 بندوں کی جو ہے ٹیم بالکل ریڈی ہے، اور جب وقت آیا تو ان کے پاس فائنانس منسٹر ہی نہیں تھا. سو ویئر از دا پرابلم؟ اب دیکھیں لوگوں کو ڈیلیوری چاہیے، وہ دے آر ناٹ کنسرن کہ جی آپ نے کون سی منصوبہ بندی آپ سے نہیں ہوئی، پچھلی حکومتوں نے یہ ڈاکے ڈال کے چلے گئے. آپ نے 2 حکومتوں کا سیاپا سارے کا سارا 22 کروڑ عوام سے آپ ان کا خون نچوڑ کے نکال رہے ہیں پیسہ، بار بار ان کو ٹیکس کر کے. سو آئی مین پیپل ہیو دا رائٹ ٹو آسک یو. اور وہ ہم نے پھر کے پی کے اندر دیکھ بھی لیا کہ لوگوں نے کہا جی آپ مہنگائی کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ پورے یورپ میں جو گیس ہے اس کی قیمت کنزیومر کے لیے ڈبل سے تگنی ہو گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پھر سارے یورپ میں بھی پلاننگ نہیں ہوئی. تو یہ ایک ایسا چیز ہے کہ امیجیٹلی پینڈیمک کی وجہ سے ڈسرپشن ہوئی ہے، اور اس سے جب اس طرح کا ہوتا ہے انرجی سیکٹر میں، اور گیس کے لیے تو پاکستان نے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے تھے انہوں نے بھی ڈیفالٹ کر دیا ہے. وہ کیونکہ ان کے کانٹریکٹ قیمت پہ تھے تو جو کانٹریکٹس تھے وہ ڈیلیور نہیں ہوئے، انہوں نے فائن ادا کر دیا ہے لیکن ڈیلیوری نہیں کی. سو ایک تو یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہے، ہمارے پاکستان کے کنٹرول میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یس، اس میں بہت سی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں، اور ہمارے ادارے جو ہیں ان میں جس قسم کی کیپیسٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. یہ بھی صحیح بات، بہت سے لابیز بھی ہوتی ہیں جو اس کے لیے اپنی ایک جگہ پیدا کرتے ہیں ڈیفرنٹ فیولز کی، تو وہ بھی آپ کو چینج کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو امپیکٹ کرتی ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے عوام پہ گرتا ہے، پرائسز کی وجہ سے گرتا ہے،
عوام پہ ایون دو فلی وہ نہیں جا رہی ہیں عوام کے اوپر، اس کا ایک بڑا امپیکٹ آتا ہے. اب یہ جو پروگرام ہے جس کے تحت آپ چل رہے ہیں کہ پرائسز کو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ ڈی ریگولیٹ کریں اور ان کو بڑھائیں، اس کا دوسری سائڈ پہ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو سوشل پیمنٹس کرنی ہے عوام کو جو بہت طبقے غریب ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ سبسڈی دیں رادر دین کہ سارے ملک کو آپ سبسڈائز کریں. سو یہ بڑے کمپلیکس ایشوز ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کو خاصی پولیٹیکل قیمت بھی ادا کرنی پڑی ہے، لیکن ریفارم طرف پی ٹی آئی ڈیفینیٹلی چل رہی ہے. ناظرین ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں یہاں پہ، اور بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. شبر سیدی صاحب، مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ 338 ارب روپے جو ہیں وہ سو فار ان دس فائنینشیل ایئر آٹو فائنینسنگ کے اوپر خرچ کیے، اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ملک کے اندر بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ سودحال ہیں، پیسہ ان کے پاس کافی زیادہ ہے. حالانکہ وہ ڈاؤن پیمنٹ دیتے ہوں گے 15% یا 20% اور گاڑی نکال کے لے آتے ہوں گے 30 لاکھ کی. So do you think this policy should continue 338 ارب یا 350 ارب اور آگے جا کے یہ 400-500 ارب ہوگا، تو یہ تو نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ یہ دیکھیے بنیادی طور پہ بھی آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. گورنمنٹ کو اس طرح کی انٹرونشن مارکیٹ میں نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اگر آپ ان پیمانوں کو استعمال کرتے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے تو یہ بعد میں الٹیمیٹلی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ اس طرح کی جو سپورٹ اسکیمز ہیں، میں ایون ٹرف بھی جو آیا تھا اس کے بھی زیادہ فیور میں نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں الٹیمیٹلی جا کے فائدہ نہیں پہنچاتی اور گورنمنٹ کو ان چیزوں میں انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کوئی زیادہ اچھا قدم نہیں تھا، اور ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کر کے گورنمنٹ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے بنیادی ایشوز پر، جس سے عوام کو ایک بڑے طبقے کو فائدہ پہنچے، نہ کہ ہم ایک جس سے کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر یوفورک چیزوں کو شروع کر کے اور اس کو لون دے کے اور وہ آگے چلاتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی بوسٹ ہو جائے گی. ایسی چیزیں آرٹیفیشل ہوتی ہیں اور اوور دا ٹائم ان کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر فاروق صاحب یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ جس قسم کی یعنی اس وقت سچویشن ہے مہنگائی کی، اور جو پولیٹیکل ایک وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب الیکشنز کے اندر کامیابی بھی، یہ کیا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے گی یہ چیزیں دونوں، کہ آپ کامیابی بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عوام کو ریلیف بھی نہیں دینا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت بہت ہی مشکل پوزیشن میں آ گئے ہیں. بہت بڑا چیلنج جو ہے ملک کے اندر کا وہ مہنگائی کا ہے، اور جو ایکسٹرنل چیلنج ہے وہ ہمارے تجارتی خسارے کا ہے. یعنی کہ نومبر کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ 8 ارب ڈالر کی امپورٹ کر ڈالی ہے اور 3 ارب سے ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہے. پاکستان کی 74 سالہ معاشی تاریخ میں مہینے کی بنیاد پہ میں نے کبھی 5 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ نہیں دیکھا. تو مہنگائی ملک کے اندر جو عوام کا سب سے بڑا پرابلم ہے، اور حکومت کا میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ بن گیا ہے تجارتی خسارہ. اور جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ تقریباً 30 بلین ڈالر کا اس سال جو ہے وہ ہمارا ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈ ہے. یعنی کہ ہم نے تقریباً 30 ارب ڈالر اکٹھا کرنا ہے اپنے فورن اکاؤنٹ کو سیٹل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے آئی ایم ایف کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے تو اور کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی طرف سے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل سکے کہ ہم ایک پیکج کے اندر ہیں، اور پھر ہم جا کے کمرشل بینکوں سے اور عالمی منڈیوں سے اپنے بانڈز بیچ کے اور کمرشل بینکوں سے ادھار. ڈاکٹر صاحب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام کمپلیٹ کر پائے گی اپنے ٹینیور میں؟ دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام اگر نہیں لیتے تو ملک نہیں چلتا. اگر آئی ایم ایف کا پروگرام لے لیتے ہیں تو پھر عوام کے اوپر جو اور بوجھ پڑنے والا ہے کیا وہ برداشت کر پائے گی، کیونکہ ان کی تو کمر پہلے سے ہی ٹوٹ چکی ہے. ایک نتیجہ جو میں نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا کے الیکشن کے بعد وہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب پیٹ خالی ہوتا ہے عوام کا تو وہ روٹی چاہتی ہے. آپ اس کو اگر صحت کارڈ دے دیں،
آپ اس کو سوشل پروٹیکشن پروگرام دے دیں، آپ اس کو راشن کارڈ دے دیں، آپ اس کو کسان کارڈ دے دیں، یہ کوئی کارڈ وارڈ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. وہ روٹی مانگتا ہے، خالی پیٹ کو آپ روٹی دینی پڑتی ہے. وہ جو آپ کے ہالو سلوگنز ہیں، نعرہ بازی سے اس سے کام نہیں بنتا، اور جواز دینے سے بھی کام نہیں بنتا. اگر میں کہتا ہوں کہ جی پاکستان میں آٹا بہت مہنگا، اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ مریخ میں تو اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، تو یہ جواز جو ہے یہ کام نہیں کرتے. اسی طرح آپ نے کاروں کا ذکر کیا. اب وہ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی چینی کی قیمت جو ہے وہ 55 روپے کلو تھی، اب وہ 100 سے تجاوز وہ کر گئی کہتے ہے. ہیں جی اس دفعہ جو ہے وہ 10,000 گاڑیاں جو ہیں بک چکی ہیں. جی جواب یہ ملتا ہے کہ آج ہم نے 22,000 گاڑیاں پچھلے مہینے جو بیچ دی ہیں. تو جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی حکومت کے اپنے خلاف جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو اعتبار اور اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان میں، آپ کب تک لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ سیکھ لینا چاہیے. اب ان کو پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک بہتر اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ عوام کے پاس آئیں، اپنی مشکلات بتائیں، اور وہ کہیں کہ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہے، مشکل وقت ابھی آنے والا ہے اور ہمیں بہت ساری تکالیف کے تھرو گزرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ ہمیں بتائیں کہ جی جاپان میں خودکشی کا ریٹ پاکستان سے زیادہ ہے، اور کیلیفورنیا میں جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ مہنگا دکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. سلمان صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ اس صورتحال میں گورنمنٹ کیا ریلیف عوام کو دے پائے گی، یا پھر عمران خان صاحب کے لیے مشکلات جو ہیں وہ معیشت کے حوالے سے خصوصاً اسی طرح قائم رہیں گی جب تک وہ حکومت میں ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ آپ آئی ایم ایف پروگرام سے اگر نہ اس کو مکمل کر سکے، یا سلپیج ہو گئی، یا ابھی جنوری میں ان کے بورڈ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا، تو پاکستان کی اکانومی کو اور اس سے ریکور کرنا بہت مشکل کام ہوگا، اور کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائے گی. سو یہ ایک تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے اگر ایک پوائنٹ ایجنڈا بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کو آپ ڈی ریل ہونے نہ دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمارا پروگرام آن ٹریک رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ہیں وہ بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن اس کو بہت بہتر طریقے سے مینج بھی کیا جا سکتا ہے. اور اگر انٹرنیشنل کم ہوتی ہیں تو پاکستان میں بھی آ سکتا ہے. اور اس وقت جو آپ کی اومیکرون کا ایک نیا انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اگر آئل پرائسز کو نیچے گرانے میں کچھ کامیاب ہوتی ہے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ایکسپورٹس میں بھی ٹھیک جا رہا ہے، اور جو آپ کے پروڈکشن سیکٹرز ہیں اس میں پوری پروڈکشن ہو رہی ہے، اور پاکستان اس پینڈیمک کے ساتھ بہت اچھے طریقے لیکن سے جو تجارتی خسارہ ہے وہ ہم نہیں کیا. کم کر سکتے، تجارتی خسارہ کم نہیں ہو سکتا. جی تجارتی خسارہ اس وقت ایک ایکسٹرنل شاک ہے جو کہ انرجی کا ہے. 25% آپ کی امپورٹس انرجی کی ہیں، اور وہ زیادہ اس کی 80% اس میں اضافہ قیمتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور 20% جو ہے وہ والیوم کی وجہ سے ہوا ہے. تو یہ ایک ایکسٹرنل شاک ہے، اور اس کے لیے اگر ہمارے پاس ریزروز جتنے ہیں اس سے ڈبل ہوتے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیونکہ ہمارے ریزروز بہت کم ہیں، ہم یہ شاک برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہی تو آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں چاہیے. تو یہ ایک ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹائم پیریڈ ہے، اور اگر یہ نکل گیا اگلے 2-3 ماہ میں یہ انٹرنیشنل پرائسز نیچے آتی ہیں تو عوام کو ڈیفینیٹلی ریلیف مل سکتا ہے. چلیں لیکن جی یعنی ہماری عوام کے لیے میسج یہی ہے کہ جب تک بیرونی دنیا کے اندر معاملات حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو تب تک پاکستانی عوام جو ہے وہ اسی طرح پستی رہے گی. بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، ایک ہے کہ آپ کو جو آپ کی ونریبل سیگمنٹس ہیں بہت ضروری ہے، اور اس لیے جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے ہیں ان کو ڈائریکٹلی آپ کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے. جی بہت شکریہ سلمان شاہ صاحب آپ کا. ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، شبر زیدی صاحب، تینوں مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.